अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब कहाँ जाएंगे? अब इमरान खान साहब का अगला ठिकाना कहाँ होगा? क्योंकि हालात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को जेल भेजने, गिरफ्तार करने की तैयारियां हुकूमत की तरफ से तो मुकम्मल हैं। जहाँ जहाँ से रुकावटें थीं वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। जहाँ जहाँ से इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था वो रिलीफ मिलना बंद हो गया वो इमरान खान साहब को, या कम अज़ कम हो गया। तो अब इमरान खान साहब कहाँ जाएंगे? अभी खान साहब का जलसा पेशावर में चल रहा है। अब उस जलसे में इमरान खान साहब ने अगली हिकमत अमली देनी है। जब आपके पास मेरा ये व्लॉग पहुँचेगा तो उस वक्त तक खान साहब की तकरीर भी हो चुकी होगी। लेकिन हम चलते हैं कल, यानी कल आने वाले कल में क्या होगा और आज क्या हो चुका और उससे नतीजा क्या बरामद होता है। नतीजा ये बरामद होता है जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको गुजारिश किया था कि खान साहब कॉर्नर हो गए। अब टाइगर बनते हैं या नहीं बनते, कॉर्नर हो गए इमरान खान साहब, नुकड़े लगा दिए गए, बिल्कुल दीवार के साथ कोने में लगा दिए गए इमरान खान साहब। अब वहाँ से निकलने के लिए इमरान खान साहब की हिकमत अमली वो कामयाब हो सकती है नहीं, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब जो कोशिशें कर रहे हैं वो कोशिशें नाकाम हैं। खान साहब के पास सिर्फ़ और सिर्फ एक हथियार है, पूरी रियासत के ख़िलाफ़, आइन के ख़िलाफ़, पार्लियामेंट के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़, जमहूरी इदारों के ख़िलाफ़ लड़ने का। वो कि जी मैं बहुत बड़ा मकबूल हूँ अवाम में, मेरे पास इतने लोग हैं। अगर वो जो अक्सर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जी ये इमरान खान साहब को की जितनी मकबूलियत है, बल्कि कामरान खान साहब ने भी आज ट्वीट किया था कि जी खान साहब इदारे भी देख लें और उनकी मुखालिफ सियासी पार्टियाँ भी देख लें, हुकूमत भी देख ले कि इमरान खान साहब मकबूलियत के किस उरूज पर है। तो बुनियादी चीज़ जो है, जहाँ गलत फहमी जो इमरान खान साहब की है या इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं, जो अवाम तो बेचारे वो तो उनका तो कसूर नहीं होता, वो इतना डेप्थ नहीं सोचते, या जो फॉलोअर्स होते हैं वो इतना डीप जाकर नहीं सोचते, वो तो देखते हैं, वो एक अपना फॉलो करते हैं अपने लीडर को। और इमरान खान साहब जैसा लीडर हो तो वहाँ पर फिर वो लोगों को सोचने समझने की इजाज़त भी नहीं देते, क्योंकि सोचें समझें सवाल करें। अब आप देखें इमरान खान साहब सहाफ़ियों का सामना नहीं करते, खान साहब अवाम में नहीं जाते, सैलाब मुतासरीन में जाते हैं तो वीआईपी तंबू लगवाते हैं, किसी शादी के फंक्शन की तरह, किसी पार्टी के फंक्शन की तरह, पार्टी यानी वो जो पार्टियां होती हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, उसके फंक्शंस की तरह का एक अरेंजमेंट होता है। वहाँ पे पहले कैमरे पहुँचते हैं, वहाँ पर पहले इमरान खान साहब सैलाब मुतासरीन को चुन चुन कर लाते हैं और वो फिर आकर बैठते हैं और वहाँ पर इमरान खान साहब जो उनसे जाकर मिलते हैं ताकि कोई सवाल ना करे, सामना ना हो किसी का। तो इमरान खान साहब तो इसी तरह लोगों को तैयार कर रहे हैं कि सवाल करने की इजाज़त नहीं है। इमरान खान साहब के सियासत या सियासी अंदाज़ या जो सियासी नज़रिया है उसमें सवाल करना ही बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा इमरान खान साहब के जो फॉलोअर हैं वो तो शायद इस चीज़ को ना सोचें कि जी आइन भी कोई चीज़ होता है, कानून भी कोई चीज़ होता है, जमहूरियत भी कोई चीज़ होती है, अदालत भी कोई चीज़ होती है, इदारे भी कोई चीज़ होते हैं, और मुल्क जो है ये अवाम और कौम और उसके बाद इदारे और एक पूरा का पूरा जो निज़ाम है, पूरा का पूरा जो रियासती स्ट्रक्चर है, इसको मिलाकर मुल्क कहा जाता है। इसमें से किसी भी एक इदारे को कमज़ोर किया जाएगा, किसी भी एक इदारे को हमला किया जाएगा और सबसे अहम चीज़ के पार्लियामेंट को कमज़ोर किया जाएगा तो फिर मुल्क कमज़ोर होगा। तो इमरान खान साहब के लोग इस बात को सोचते नहीं, वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब हैं तो हम सब हैं। तो ये वाली जो मकबूलियत का भरम है, मकबूलियत के भरम पर इमरान खान साहब जो सब कुछ रोंदते जाना चाह रहे हैं, वो बुनियादी गलत फहमी है इमरान खान साहब की। अभी सिर्फ आज जो कुछ हुआ है, आज आप देखें इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहकामात जारी हो गए हैं कि जी इमरान खान साहब ने तफ्तीश में शामिल तफ्तीश होना है। कौन से मामले में? सेशन जज इस्लामाबाद ज़ेबा चौधरी के मामले में। इस्लामाबाद पुलिस को अदालत ने कहा कि जी ये अब आपने रिट कायम करनी है भाई। बात यह है कि एक सिपाही जो है वो रियासत है, और जब वो सिपाही आकर वर्दी में खड़ा हो जाता है तो फिर उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, और ख़ास तौर पर जब वो कानून पर अमल दरामद कर रहा हो, जब वो तफ्तीश कर रहा हो। इसका मतलब मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि इसका मतलब ये है कि अगर इमरान खान साहब जो ताउन नहीं करते तो फिर जो तफ्तीश में मुलजिम ताउन नहीं करता, कोई गवाह या कोई बंदा जो जिसके ऊपर शक हो कि जी इसने ये जुर्म किया है या जो जानता है कुछ जुर्म के बारे में, अगर वो तफ्तीश में ताउन नहीं करता तो उसके लिए फिर कानून हरकत में आता है। और कानून हरकत में किस तरह आता है वो सबको पता है। तो अब जब कानून हरकत में आएगा
تو پھر سوال اصل جو ہے وہ جو پچھلی ویڈیو میں نے چھوڑا تھا اس کا میں اس پر زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتا ہوں. سوال اصل میں یہ ہے کہ پھر عمران خان صاحب کہاں ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ 25 مئی کو جب عمران خان صاحب ایک بڑا سا لانگ مارچ لے کر سارا دن پوری قوم کو یرغمال بنا کر خان صاحب، بلکہ صرف ایک دن نہیں کئی ماہ سے قوم کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا، اپریل مئی، اپریل پورا ایک مہینہ، بلکہ مارچ 27 مارچ سے لے کے 25 مئی تک قوم یرغمال تھی. ابھی میں آخری کال دوں گا، ابھی میں حکومت کو گھر بھیج دوں گا، ابھی میں یہ کروں گا، ابھی وہ کروں گا. وہ پورا ایک ماحول بنا کر عمران خان صاحب جب یہ اعلان کرتے ہوئے آئے کہ میں اسلام آباد پہنچ کر اس حکومت کو گرا کر انتخابات لے کر واپس آؤں گا، ورنہ میں واپس نہیں آؤں گا. پھر انہوں نے دھمکیاں بھی دی، انہوں نے خون ریزی کے اعلانات بھی کروائے شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب کی زبانی کہ جی اگر عمران خان صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی تو پھر خون ریزی ہوگی. تو عمران خان صاحب اس وقت جب 25 مئی کو اسلام آباد پہنچے، عدالت کے حکم سے پہنچے، عدالت کا حکم توڑا، عدالت کی حکم عدولی کی، عدالت نے ریلیف دیا. خان صاحب کو ہو سکتا ہے پتہ ہی نہ ہو، کیونکہ عدالت سے اجازت ملی تھی عمران خان صاحب کو کہ آپ لانگ مارچ لے کر آئیں، آپ آ کر F9 اور H9 کے سامنے جو گراؤنڈ ہے پارک، اس میں جا کر وہاں پر جلسہ کریں اور بسم اللہ کر کے واپس چلے جائیں، اپنے مطالبات رکھیں اور چلے جائیں. جو ڈی چوک ہے، ریڈ زون ہے، وہاں پر آپ نہیں آ سکتے. یہ واضح احکامات تھے عدالت کے. خان صاحب عدالت کے احکامات توڑ کر داخل ہوئے اپنا اسلام آباد شہر میں، ریڈ زون کی طرف بڑھ رہے تھے. تو اس وقت جب خان صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکی پہنچی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جی میرے پاس 100 شیل باقی ہیں اور آنسو گیس کے یہ شیل آپ کے کنٹینر کے لیے. خان صاحب کو فواد چودھری کو کہا، اپنا ایک پولیس افسر کو کہا گیا، پولیس افسر نے فواد چودھری کو کہا اور فواد چودھری نے عمران خان صاحب کو کہا، اور پھر عمران خان صاحب کو وہاں سے 26 مئی کی صبح واپس جانا پڑا تھا. تو واپس کہاں گئے تھے؟ واپس عمران خان صاحب بنی گالہ، اور بنی گالہ سے سیدھا پشاور چلے گئے تھے. اس وقت تک عمران خان صاحب کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا تھا. اب آہستہ آہستہ ریلیف ملنا بند ہوا ہے، کم ہوا ہے. عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ جی ہم سے ریلیف کی توقع نہ رکھیں جب آپ اس طرح کے کرتوت کریں گے، جب آپ اداروں کے خلاف بات کریں گے تو پھر ہم سے ریلیف کی توقع نہ رکھیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے لیے 25 اپنا یہ کیا ابھی چل رہا تھا 25 اگست تک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب چھٹیوں پر تھے، اور عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے تھے وہ روزانہ ٹویٹ کر رہے ہوتے تھے کہ 25 اگست کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ 25 اگست کے بعد اطہر من اللہ صاحب آ جائیں گے. اور وہ ایسا ہی ہوا. اطہر من اللہ صاحب آئے، وہ جج ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرتے ہیں، وہ فیس نہیں دیکھتے، وہ کیس دیکھتے ہیں. ابھی تک تو ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب جب آئے تھے تو عمران خان صاحب کو ریلیف بھی ملا تھا. عمران خان تو وہ جو ARY بند تھا ان کو بھی بحال کر دیا تھا. تو اس پر عمران خان صاحب جلسوں میں اطہر من اللہ صاحب کو سلوٹ کرتے پھر رہے تھے. لیکن خان صاحب نے فوج کے متعلق اور خاص طور پر نئے آنے والے آرمی چیف کے متعلق جو تقسیم ڈالنے کی ایڈوانس میں کوشش کی، تو اس کے بعد وہاں سے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے گئے کہ بھئی آپ کی تقریر پر پابندی تھی، آپ کی تقریر لائیو نشر کرنے پر پابندی تھی، ہم نے آپ کی تقریر جو ہے وہ اس پر پابندی ہٹا دی. لیکن آپ کے اعمال یہ ہیں کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کر تقریریں کر رہے ہیں، اور وہ بھی اداروں کے اندر تقسیم کی. تو اس پر ظاہر عمران خان صاحب کو جو ریلیف ملا ہوا تھا، وہ ریلیف ابھی عدالت نے فیصلہ سنا دیا کہ عمران خان صاحب کی لائیو نشریات جو ہوگی تقریر، اس پر تو پابندی نہیں ہوگی، لیکن پیمرا اپنے جو قوانین ہیں اس کو نافذ کرے گا. تو وہ قوانین تو نافذ ہوں گے. وہ ڈیلے والا جو قانون ہوتا ہے کہ جی تقریر پہلے سنتے جاؤ اور اس کے بعد اگر کوئی جملہ قابل اعتراض جملہ ہے جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ایئر کیا جا سکتا تو وہ کٹتا جائے گا. یہ تو سمپلی تقریر کا معاملہ تھا. لیکن وہ جو تفتیش میں تعاون نہ کرنے والا معاملہ ہے، وہ معاملہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تک جائے گا. تو پھر عمران خان صاحب 25 مئی کے لانگ مارچ کے بعد 26 مئی کو صبح بنی گالہ گئے، اور بنی گالہ سے جا کر پشاور بیٹھ گئے، اور 1 مہینے تک عمران خان صاحب پشاور میں رہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے. اب عمران خان صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے کارنر کیا جا رہا ہے، مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، میں کارنر ٹائیگر بن جاؤں گا اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ گرفتاری کا ماحول بن رہا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ اسد کیسر عمران خان صاحب کے جو اسپیکر تھے قومی اسمبلی کے، وہ اسد کیسر جنہوں نے اپنا 9 اپریل کو تحریک عدم اعتماد کو پورا دن روکے رکھا. لیکن جب پریشر آیا اور پتہ چلا کہ عدالتوں کے دروازے کھل رہے ہیں، پتہ چلا کہ جناب اب اگر تحریک عدم اعتماد پر کارروائی نہ کی یا کرسی نہ چھوڑی
تو پھر توہین عدالت لگ جائے گی اور نااہلی ہو جائے گی، جیل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب کے سامنے جا کے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میں جیل نہیں جا سکتا، آپ نے جانا ہے تو جائیں، آپ ہمارا کاندھا استعمال کریں تو ہم آپ کے لیے اتنا آگے نہیں جا سکتے۔ یعنی آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے جیل نہیں جا سکتے، آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے نااہل نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا 12:15 بجے، اور اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے کاروائی ایاز صادق صاحب نے چلائی تھی پینل آف چیئرمین کے طور پر، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی، تو وہ والے اسد کیسر صاحب کو بھی ایف آئی اے نے نوٹس کیا ایک بار پھر۔ کل ایف آئی اے میں انہوں نے پیش ہونا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ فارن فنڈنگ کیس کا، ان کے اکاؤنٹس ہیں، اس میں 11، 18 اگست، 29 اگست اور 5 ستمبر کو پہلے ایف آئی اے جو ہے وہ ان کو طلب کر چکا ہوا تھا، اب ایک بار پھر ان کو طلب کیا گیا ہے۔ اب اگر وہ تعاون نہیں کریں گے تو گرفتاری ہوگی۔ عمران خان صاحب کو بھی اس معاملے میں طلبی ان کی ہو سکتی ہے۔ اپنا جو سیشن جج زیبا صاحب والا معاملہ وہ الگ پڑا ہوا ہے، وہ جو معاملہ تھا شہباز گل صاحب والا معاملہ اس میں الگ سے تفتیش ہو رہی ہے۔ اب اپنا افواج پاکستان کے متعلق عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے حکومت کو اور اداروں کو، عمران خان صاحب نے ایک اور بہانہ الگ سے دے دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مقبولیت آئین، قانون، پارلیمنٹ، جمہوریت، عدالتوں کا توڑ نہیں ہوتی۔ مقبولیت ذوالفقار علی بھٹو کی کتنی تھی؟ عمران خان صاحب تو اس کے قریب بھی نہیں ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو کہا جاتا تھا کہ وہ کھمبا بھی کھڑا کر دے وہ جیت جاتا تھا، اور ایسا ہوا، پورے ملک میں ایسا ہوا۔ بے نظیر بھٹو کی مقبولیت 88 میں، بے نظیر بھٹو کے امیدواروں کے سامنے غلام مصطفیٰ جتوئی ہارے، پیر پگاڑا ہارے، پنجاب کے سارے برج الٹ گئے، جو لفظ استعمال ہوا تھا اس وقت برج الٹ گئے سارے، تو وہ برج الٹ گئے۔ کتنی مقبولیت تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی؟ مقبولیت جو ہے وہ نہیں توڑ ہوا کرتی۔ کہہ دیں پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب کے چاہنے والے کہ جی عمران خان کی مقبولیت جتنی مقبولیت کسی کی تاریخ میں نہیں رہی، تو یہ بنیادی غلط وہ ان کا جو ہے وہ ایک تو پروپیگنڈا ہے، دوسرا یہ کہ مقبولیت قانون کا راستہ نہیں روک سکتی۔ مقبولیت دنیا میں ایسے بڑے پیچھے ایک بہت مقبول تھے انڈیا کے ایک مذہبی پیشوا تھے، دھرم کوئی تھا ایسے، ان کے اوپر ایک الزام تھا کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کا، لاکھوں چاہنے والے ان کے گھر کے سامنے آ گئے کہ جی ہم ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے۔ عدالت نے کہا کہ پکڑ کے لے اور فوج لے جاؤ اور پکڑ کے لے اور پکڑ کے جیل میں ڈالا۔ مقبولیت توڑ نہیں ہوا کرتی۔ عمران خان صاحب کو دیکھنا یہ ہوگا کہ جی وہ کس طرح جو قانونی معاملات ہیں اس کو کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں اور کیا پولیٹیکل انداز ان کا، اس پر ان کو غور کرنا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی سماعت ہے، وہی جج زیبا چودھری صاحبہ کو جو دھمکی والا معاملہ تھا اس کی سماعت ہے۔ کل ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، اس کی سماعت ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک کے بعد ایک عدالتی اور قانونی کارروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ اگر الیکشن کمیشن، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خان صاحب کو توہین عدالت اور توہین الیکشن کمیشن کا مرتکب قرار دے دیا تو پھر عمران خان صاحب کی مقبولیت کیا کریں گے؟ وہ چاٹیں گے اپنی مقبولیت۔ لہٰذا مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ مقبول ہیں، بالکل ہیں، لیکن نامعقول ہیں، سیاسی انداز ان کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ماننا پڑے گا کہ جی پارلیمنٹ، آئین، جمہوریت، ادارے، یہ سب مل کر ایک پاکستان اور پاکستان کی ریاست بنتی ہے۔ تو عمران خان صاحب ریاست کے اوپر نہیں ہے۔ اگر یہ عمران خان صاحب کا بھرم جب تک نہیں نکلے گا، پشاور میں جا کر چھپ جائیں گے۔ ابھی وہ میں نے آغاز آپ کو بتایا نا کہ 25 مئی کے بعد پشاور جا کر چھپ گئے تھے، کارنر ہو گئے تھے۔ تو اب بھی عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ ہے کہ اسلام آباد میں تفتیش سے بچنے کے لیے، گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور میں جا کر بیٹھیں گے، پشاور میں جا کے چھپیں گے، چھپ جائیں گے، لیکن کتنے دن خود کو کارنر کریں گے عمران خان صاحب؟ زیادہ دیر نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے خان صاحب کو اپنا سیاسی انداز پر بھی غور کرنا ہوگا اور تسلیم کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی، سویلین سپرمیسی کسی شخصیت کی مقبولیت کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔